السلام علیکم 3D ہوم سٹرکچرز چینل کی جانب سے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ٹیوٹوریل سیریز میں آج کی دوسری ویڈیو میں ہم آٹو کیڈ میں ہاؤس پلان بنانا شروع کریں گے۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے آٹو کیڈ کی بنیادی سیٹنگ کرنا سیکھی تھی، تو چلیے اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آٹو کیڈ کی سیٹنگ کرنا سیکھی تھی، اور اس ویڈیو میں ہم نے 28 بائی 50 کا ایک پلاٹ ڈرا کرنا ہے۔ اس پلاٹ کو بنانے کے لیے ہمیں ریکٹینگل کمانڈ چاہیے ہوگی، جس کے لیے ہم کی بورڈ سے دباتے ہیں REC، ایک ریکٹینگل کمانڈ لے لیتے ہیں۔ اس کو ہم ایک پوائنٹ دیا، تو اب ہم یہاں سے ہلکا پھلکا میں ساتھ تھوڑا بہت ڈیٹیل میں بتا دوں گا، زیادہ ہماری توجہ کام کی طرف ہوگی۔ اس کے بعد جی ہمارا پلاٹ تھا 28 فیٹ، کی بورڈ سے 28 پریس کیا، اس کے بعد یہ فٹ والا نشان ڈالا، اس کے بعد پھر کامے کا بٹن دبایا تو پہلی ڈائمینشن لاک ہوگی۔ اب دوسری ڈائمینشن ہماری 50 فیٹ تھی، 50 فیٹ انٹر، تو یہ ہماری ایک ریکٹینگل ہمارے سامنے آ گئی۔ تو اب یہ جو گریڈ لائنیں ہیں نیچے، یہ تھوڑا سا ڈسٹرب کرتی ہیں بندے کو کام کرنے کے دوران، تو ہم F7 کی دبائیں گے تو یہ پیچھے سے ہائڈ ہو جائیں گے، دوبارہ دبائیں گے شو، دوبارہ دبائی تو پھر یہ آف ہوگی۔ ہم اس کو آف رکھ کے ابھی کام کریں گے۔ آف سیٹ لیا، او دبا کے 9 انچ کی ہم پہلی دیوار بنا لیتے ہیں۔ اس کو پکڑ کے ایکس دبا کے ہم نے اس کو ایکسپلوڈ کر دیا، یعنی توڑ دیا اس کو الگ الگ۔ پہلے سلیکٹ کر رہے تھے تو وہ ایز اے آبجیکٹ اس کو پکڑتے تھے تو یہ سارے خود بخود پکڑے جاتے تھے، تو بار کے بھی ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ ہمارے مکان کی ڈیزائننگ ہے سنگل فیملی کے حساب سے، تو پاکستان میں عموماً جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈبل فیملی کے طور پہ، یعنی کسی نے مکان کرائے پہ دینا ہے تو اوپر والا وہ باہر سے سیڑھی الگ سے دے گا، لیکن ہم نے سیڑھی جو ہے جی وہ اندر سے دینی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہماری پہلے میں لکھ کے یہیں پہلے رکھ لوں، دیکھیں 28 فیٹ، ہاں جی ہم نے جو ہے سیڑھی وہ اندر سے دینی ہے، تو 28 بائی 50 آپ کو شو ہو گیا۔ اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں ایک بناتا ہوں جی، یہ ہم بیسیکلی یعنی ساتھ ساتھ ڈیزائننگ کو بھی لے کے چل رہے ہیں، اس میں بنائیں گے بھی، ختم بھی کریں گے، تو آپ کے لیے ذرا سی اور مزید چیزیں سیکھنے کو مل جائیں گی۔ آف سیٹ کی دباتے ہیں یہاں سے، تو ہم نے ادھر سے رکھنا ہے جی 4 فٹ، فرنٹ سے ہم نے یعنی کہ یہی کہیں کہ ادھر سے 4 فٹ کر دیا۔ پھر آف سیٹ 9 انچ کی دیوار، ہمیشہ دیوار جو ہوتی ہے وہ ہمارا جو سٹینڈرڈ ہے وہ، یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے دنیا میں، کوئی بھی سٹینڈرڈ رکھ سکتا ہے، لیکن جو ایک سٹینڈرڈ نارمل چل رہا ہے وہ 9 انچ کا ہے، یعنی اینٹ کی جو لمبائی ہے وہ 9 انچ کی ہوتی ہے، تو اینٹ وہ 9 کا آدھا کریں 4.5 انچ، تو سنگل دیوار یعنی بنانی ہے سیدھی اینٹ رکھ کے، ڈبل اینٹ نہیں رکھنی اس میں، تو پھر آپ کو 4.5 انچ کی دیوار کرنا ہوتی ہے، اور اگر آپ پوری اینٹ رکھ کے یعنی اس کے حساب سے چلتے ہیں تو پھر آپ کو 9 انچ کی رکھنا پڑتی ہے۔ تو عموماً 9 انچ ہی چلتا ہے، تو ہم بھی یہاں پہ 9 ہی لے رہے ہیں۔ 9 انچ ہم نے اس کی جو ہے وہ یہاں سے لے لیا۔ اس کے بعد ہم اس کو فردر آگے دیکھتے ہیں جی، 12 فٹ پہ اگر ہم اس کو پیچھے لے کے جائیں تو کیا آتا ہے، 12 فٹ پھر 9 انچ، تو یہ جو اندر کا ایریا ہے جی DAL انٹر کریں گے، اس کے بعد یہ 2 پوائنٹ سلیکٹ کریں گے، تو تیسرے پوائنٹ پہ ساتھ ہی ہم اس لا کے چھوڑا، تو یہ ہمارے سامنے ڈائمینشن شو ہوگی۔ تو 12 فٹ ہم نے آف سیٹ بھی لیا تھا یہاں سے یہاں تک، تو اس نے بتا دیا کہ جی یہ 12 فٹ ہے جگہ۔ اس کے بعد اگر ہم یہاں سے لیں جی 14 فٹ، یعنی اگر ہم اس ڈرائنگ روم کو 14 فٹ یہاں کرنا چاہیں تو ہمارا 9 انچ کی دیوار یہ 9 فٹ بن گیا ہے۔ آف سیٹ لے کے دوبارہ 9 انچ اس کو پکڑ کے یہ کر دیا، تو پیچھے جو بچنے والی جگہ ہے جی وہ بچ رہی ہے 11 فٹ۔ تو 11 فٹ بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہماری سیڑھی اندر سے بننی ہے، تو یہ 11 فٹ کوئی مطلب اتنی بڑی جگہ نہیں ہے۔ اگر ہم ایک گاڑی کھڑی کریں تو کیا سمجھتے ہیں ہماری گاڑی یہاں پہ آئے گی کہ نہیں؟ تو ایک گاڑی کی سب سے پہلے ہمیں لینتھ جاننا ہوگی کہ ایک گاڑی کی لینتھ کتنی لمبی ہوتی ہے۔ عموماً جو کرولا کار ہے بڑی جو ہے جسے ہم ڈگی والی کار کہتے ہیں، وہ 5.25 فیٹ یعنی 2.5 فیٹ انٹو 15.25 فیٹ سم تھنگ، یعنی یہ کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 15.25 فیٹ، تو یہ ہماری ایک کار بن گئی ہے فل سائز بڑے والی۔ تو ہم اس حساب سے پورٹس کو ڈیزائن کریں گے، تو اگر ہمیں گاڑی یہاں کھڑی کریں تو آپ دیکھ لیں گاڑی آرام سے ایڈجسٹ ہو سکتی ہے۔ ایک گاڑی یہاں کھڑی ہو تو بمشکل دوسری گاڑی بھی بہت مشکل سے، سمجھ لیں کہ بہت ہی زیادہ مشکل سے آتی ہے، لیکن بار کے ایک گاڑی کھڑی بھی ہو تو اس کے ساتھ ہم یعنی کہ یہ کھلا ہمارے پاس راستہ بچ جائے گا، تقریباً یہاں 5 آ رہا ہے، سمجھ لیں 5 فٹ ہمارے لیے راستہ یہاں پہ بچ جانا ہے۔ تو اس گاڑی کو پکڑ کے ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں دوبارہ،
ٹرم کیا، اس لائن کو ختم کر دیا، اس کو بھی یہاں سے ہم ختم کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے پاس بہترین ایک پورچ بن گیا. عموماً 19 فٹ کا پورچ بڑا پورچ ہوتا ہے، تو ہمارے پاس 17 فٹ 6 انچ کا آ رہا ہے. تو جو 19 فٹ والا پورچ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ گاڑی کھڑی کر کے بندہ آگے سے بھی نکل سکتا ہے اس کے. تو ہم اس کو بار کے یہاں سے تقریباً میرا خیال ہے 16 فٹ 9 انچ یعنی تیار جگہ ہے، یعنی 15 فٹ 15.25 فٹ کی گاڑی آ جائے اس کے بعد بندہ ایسے نکل نہیں پائے گا. تو پکڑ کے ہم اس کو 1 فٹ آگے کی جانب کر دیتے ہیں. یہ دوبارہ میں چیک کرنے لگا ہوں کتنے فٹ ہوا ہے، 17.9، اور فل کتنا ہوا باہر سے تیار 18.5 فٹ. تو یہ ایک بہترین جو ہے وہ پورچ ہمارے لیے تیار ہو گیا. اب ہم اس کو ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اس کو اس کے ساتھ. پھر فردر ہم اس کو ایکسٹینڈ کر لیا. میں نے ایکسٹینڈ کمانڈ سے اس کو پکڑ کے بند کیا. اس کو یہاں سے میں کیوں توڑ رہا ہوں یہ آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں. وہ اس لیے کہ میں لائنیں جدا کرنا چاہ رہا تھا، ان دونوں سے جدا کرنا چاہ رہا تھا. تو یہ چیز یہاں پہ آ کے ایڈجسٹ ہو گئی. اس کے بعد اگر ہم اس کو ہاں جی، اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے گھر کا یہاں پہ ایک بن جانا ہے، ادھر بنے کا دروازہ، یہ بڑا گیٹ ہو جانا ہے، ٹھیک ہے جی. اور دوسرا گیٹ گھر کا چھوٹا سا یہاں سے ہونا ہے. یہ ایریا ہم اوپن ٹو اسکائی چھوڑ دیں گے اتنا سا. یہاں پہ ہم واش روم ڈرائنگ روم کے لیے ایک اپنا واش روم بنا دیں گے. تو واش روم ہم اگر 5 فٹ کا لیتے ہیں، یعنی یہ بہت بڑا واش روم بن رہا ہے، اس کو بھی 9 انچ اگر ہم یہاں سے لیں تو ہمارے پاس ایک بڑا واش روم، اور یہاں یعنی یہ ہو گیا واش روم. یہاں پہ آئے گی کھڑکی، یہاں پہ آ جائے گا مین چھوٹا ڈور، اور یہاں پہ آ جائے گا بڑا ڈور گاڑی کے لیے، پورچ میں انٹری کے لیے. اچھا جی، پھر اس کے بعد فالتو لائنیں ہم بعد میں بٹائیں گے، فی الحال ہم اپنے کام کی طرف ہی دھیان رکھتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہمارا کمرہ جو بننا ہے جی، سینٹر سے ایک لائن لیتے ہیں جی، اور اس کو ہم ایک بڑا جو ہے نا وہ بیڈ روم بنائیں گے 15 فٹ کا. 15 فٹ یوں ہو گیا، اور کم سے کم 13 فٹ یہ یوں بھی ہونا چاہیے. اس کو ہم کر لیتے ہیں، اگر نہیں ہے 13 فٹ تو ہاں گیا 13 فٹ تیار ہے. 9 انچ ہم نے ایسے کر لیا، اس کو پکڑ کے یہاں سے واپس 3 انچ کر دیتے ہیں. تو 13/15 کا ایک بڑا کمرہ ہوتا ہے. بار کے یہ 9 انچ کی دیوار، اس کو پکڑ کے یہاں پہ، اس کو پکڑ کے یہاں پہ پیچھے یہ ایریا کتنا بچتا ہے، تو یہ 12 فٹ کافی ہے. تو میں اس کو کم کر کے مطلب کمرے کو مزید بڑھا دیتا ہوں. تو یہ 14/15 کا ایک کمرہ ہے. ان دونوں کے درمیان میں مین اس دیوار سے اس دیوار تک کا ایریا 14 فٹ ہے. تو یہ کافی ایریا ہے، تو ٹھیک ہو گیا. تو ہمارا یہاں پہ بن جائے گا ایک، اس سے پیچھے سارا یہ جو ایریا ہے یہ اوپن کچن ہو جائے گا. یہاں پہ ہم ایک اوپننگ دے دیں گے اوپن ٹو اسکائی، اور یہاں کلوز کچن بھی ہمارا بن جانا ہے. تو یہ بننا ہے جی، اگر ہم 6 فٹ کا اپنا ایک کچن دے دیں، 9 انچ یہاں سے کر دیا، پھر اس کے بعد 6 فٹ ہی ہمارا کلوز کچن یہاں سے ہوگا، پھر یہاں سے ہوگا. اس کو پکڑ کے یہاں پہ اس کو ادھر کیا، یہاں سے یہاں اس کو ٹرم کر دینا ہے. پیچھے جو ایریا بچ جانا ہے جی وہ ہے 9 فٹ. 9 فٹ کافی جگہ ہوتی ہے. پھر اس لائن کو اس لائن سے جدا کرنے کے لیے میں یہ والا کام کر رہا ہوں، ٹرم کر رہا ہوں اس کو. یہ ٹرم ہو گیا، اور اس کو ساتھ ایکسٹینڈ کر کے بڑا کر دیا. یہ ایریا ہمارا بیچ میں اوپن ٹو اسکائی ہے. اس کی روشنی کا فائدہ یہ ہونا ہے، ایک تو اس کچن کو کلوز والے کو روشنی ملے گی، ادھر کھڑکی لگ کے اس کو روشنی ملنی ہے اوپن کچن کو، اور ادھر سے روشنی لگ کے بڑے کمرے کو جو ہے وہ
روشنی. ہاں اس کے ساتھ ہم ایک بنائیں گے باتھ روم. اگر ہم اس طرح سے ڈیزائن کریں جس کے اندر ڈریسنگ بھی ہو تو ہمارا باتھ روم اگر ہم اس کو 5 فٹ کا رکھتے ہیں, یعنی ایک بڑا باتھ روم بڑے سائز کا, تو اس صورت میں آف سیٹ یہاں پر ہم آدھی دیوار لگائیں گے 4.5 انچ والی. یہ آف سیٹ 4.5 فیٹ یہ آ گیا. اس کو ہم یہاں سے توڑ رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں. یہاں سے پھر ہمارا فردر 5 فٹ کا ایک آ گیا اور 4.5 فٹ یعنی 4.5 انچ کی ہماری یہ دیوار آ گئی. اچھا جی, پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس پیچھے باتھ روم بچ جاتا ہے وہ 8 فٹ کا بڑا باتھ روم ہے جس کے اندر باتھ پلس واش روم, اس میں ٹب بھی آ سکتا ہے نہانے والا, یہ انٹری ہوگی. اور یہ اس کے بعد جو پیچھے ہمارے لیے کمرہ بچ گیا تو وہ کافی چھوٹا ہو گیا ہے 9 فٹ. اگر ہم اس کو دوبارہ 12 فٹ پہ لے کے جائیں میکسیمم, تو یعنی ہماری دیوار یہ 12 فٹ پہ ادھر آنی ہے. اچھا جی, اس کے بعد ہم موو کر کے ہاں پیچھے کتنا ایریا بچتا ہے, اس میں ہمارے پاس بچنے والا ایریا 11 فٹ ہے. پکڑ کے ہم اس کو 1 فٹ مزید یہاں کر لیتے ہیں. پھر پیچھے کتنا ایریا بچنا ہے جی, 10 فٹ کافی ہے. یہاں سے گول سیڑھی یعنی اس طرح کی یہ گول سیڑھی ہم اوپر چھت کی طرف لے جائیں گے. اس کو پکڑا ہم نے کلوز کیا, اس کو پکڑا یہاں سے کلوز کیا. اب کچن, ہاں ادھر ہم ڈور ایسا ٹیڑھا کر دیں گے, کارنر اچھا نہیں لگتا کونا, تو کچن بھی ہمارا بڑا ہو گیا. تو ادھر سے ہم یہ پکڑتے ہیں, اس کو عموماً دروازہ ہوتا ہے 42 انچ کا, تو یہاں پر ہم ریڈیس لے رہے ہیں تو 42 کا آدھا ہوا 42/2, یہ ہمارا ریڈیس لگ گیا. یہاں سے پکڑ کے یہاں پہ لگا دیا. آف سیٹ 9 انچ, اس کو پکڑ کے یہاں پہ اس کو یعنی اس کے ساتھ, اس کمانڈ کا نام ہے فلٹ. اس کمانڈ کو یعنی یہاں سے یہ چیز جوڑ دیتی ہے. ابھی ہمارا ڈور یہاں پہ 42 انچ کا, یہ دیکھ لیں 42 انچ پراپر آ رہا ہے. ہم یہاں سے یہ کر دیں ہیں, یہاں سے یہ کر دیا, تو یہ موقع کے حساب سے بھی کم زیادہ ہو سکتے ہیں, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. 42 انچ بھی ہو سکتا ہے. 42 انچ ایک بڑا دروازہ ہوتا ہے, تو یہ کافی بڑا ہے. یہاں سے آرام سے یعنی 2.5 فٹ بن رہا ہے. 1 منٹ, 42 انچ. ایک اور ہم کام کرتے ہیں اس کے ساتھ, اس کو یہاں پہ ملا دیا. اب اگر ہم 42 انچ کیا, میں نے ایک لائن لی ریفرنس کے لیے, سینٹر سے اس کو سینٹر تک لے آیا, تو یہ بالکل 42 انچ ہی لگا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کو پکڑ کے ڈیلیٹ کر دیا ہم نے. جسٹ وہ میں چیک کرنے اپنی تسلی کے لیے کر رہا تھا اس کو ایک ساتھ فلٹ, پھر میں ایک دفعہ اس کے ساتھ, ایک دفعہ اس کے ساتھ, پھر اس کو اس ساتھ کر دیتے ہیں. تو یہ کم زیادہ یہ سیٹنگ جو ہے یہ ہوتی رہے گی. ہم چاہیں تو کچن چھوٹا بھی کر سکتے ہیں, یعنی اوپن ایریا کم بھی کر سکتے ہیں, لیکن بڑا ہو تو اچھا ہے. ایک ڈور یہاں لگ جانا ہے, کھڑکی بھی لگ جانی ہے, یہاں پہ آ گیا. اس کے بعد یہ ہے جی ایک اچھا جی 4.5 انچ کی دیوار ہم نے یہاں پہ دینی ہے. اس کو اس کے ساتھ یہ دیوار 9 انچ ٹھیک ہے. اس نے کافی ہائٹ پکڑنی ہے باہر سے, چونکہ ڈبل وہ بنے گا. اس کو بند کر دیا ادھر سے, اس کو یہاں کے لے آتے ہیں. اس کو ختم کرنا ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی سیڑھی بن جائے گی باہر گھر سے, یہاں سے بھلے یہ راستہ خالی چھوڑ دیا جائے, بڑا اچھا لگے گا. 3D میں اس کی وضاحت ہو جانی ہے تسلی کے ساتھ. اس کو یہاں کر دیا. پھر ہم ایک لگا دیتے ہیں وقتی طور پہ 2 انچ, یعنی ایک گیٹ شو کرنے کے لیے. اس دیوار کو یہاں سے ہم نے بند کر دیا, اس کو پکڑ کے یہاں بند کر دیں.
9 فٹ بہترین ہے. ہاف سیٹ 2 فٹ کا اگر ہمارا کچن میں سامنے والا ٹیبل ہو جس پہ لیڈیز کام کرتی ہیں اپنا، تو یہ اتنا ایریا پیچھے بچنا ہے، بڑا بہترین ہے. ادھر سے ہم 30 انچ کی ایک راستہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ یہاں سے بن جانا ہے. اور ایک ہمارا دروازہ یہاں سے بن جانا ہے، اور کلوز کچن کی طرف ٹرم کر دیتے ہیں، ٹرم کر دیتے ہیں، ٹرم کر دیا، ٹرم 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 سارے کرتے جائیں. یہ میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا، جلدی میں یہ ہو گیا. اب اس کو تھوڑا سا دوبارہ کر لیتے ہیں، یہ اس کو جوڑ لیتے ہیں اس کے ساتھ، یہ آ گیا. اچھا جی، اس کے بعد اگلا کام ہے ہمارا یہاں پہ ڈور دینے ہم نے. تو دوستو ہماری آج کی ویڈیو یہاں تک ختم ہوئی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.